آپ نے اکثر کیلنڈر دیکھے ہوں گے، یہ بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اس پہ لکھا ہوتا ہے واب صوم غدن نویت من شہر رمضان، ہے نا سارے ہلے، وہ سارے پڑھنے لگ گئے، ساری امت نہیں، بر صغیر کے مولوی پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ اس کو آ جائیں انگلش کی طرف۔ الیوم کہتے ہیں آج کو، اتنی تو سمجھ آتی ہے نا، الیوم، الیوم کہتے ہیں آج کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹوڈے، ٹوڈے کہتے ہیں نا۔ پھر غدن، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹمارو نا، ٹمارو۔ غد مانا ہے ٹمارو، الیوم مانا ہے ٹوڈے، اور جو گزرا ہوا کال ہے اس کو کہتے ہیں یسٹرڈے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امس، امس، حمزہ میم سین، عربی میں امس کہتے ہیں یسٹرڈے کو، ٹوڈے کو کہتے ہیں الیوم، اور ٹمارو کو کہتے ہیں غد۔ اچھا اب نیت کب کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سحری کھاتے وقت، سحری کھاتے وقت ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں واب صوم غدن نویت من شہر رمضان، اور سارے اہل حدیث اس پہ شور مچاتے ہو تم غلط پڑھتے ہو۔ او بھائی ان کو بتاؤ، غد مانا ٹمارو ہے، اور ٹمارو اگلا دن ہے، جس دن کی تو سحری کھا رہا ہے اس کی نیت ہی نہیں کر رہا ہے، اس کی نیت ہی نہیں کر رہا ہے، اور جب اس کی نیت نہیں کر رہا ہے تو یہ دعا کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ مبادہ کل روزے سے پہلے تو مر جائے، یا تو ہو ہی نہیں، یا تو روزہ ہی نہیں رکھے، تو وہ نیت تیری کس کھاتے میں گئی؟ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ایسی بات ثابت نہیں ہے جو اللاجیکل ہو، جو غیر منطقی ہو، غیر منطقی ہو۔ یہ دعا لفظ اگر اس دعا کو پڑھتے واب صوم الیومیت، واب صوم الیوم من شہر رمضان، تو میرے جیسا بھلیکھا کھا جاتا کہ آج کے روزے کی نیت ہے۔ اور آج بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر یہ روزے کی دعا ہے سحری کی تو اس کو واب صوم الیوم کر دو، نئی بدعت شروع کر دینے ہیں، واب صوم الیوم کر دو، پھر ہم اس کے لفظوں پہ بحث کریں گے کہ یہ آج کے روزے کی دعا ہے، اور تم تو ٹمارو کے روزے کی دعا کر کے اور پھر پورے ملت کے کیلنڈروں پہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا جاہلانہ جملہ، کوئی ان کو پڑھا لکھا مولوی نہیں ملتا، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کیسے دعوے کر رہے ہو۔ میں نہیں دعوے کر رہا، عقل ان کی آؤٹ ہو گئی ہے۔ اور غدن جا کر عربی میں پڑھو، ٹمارو کو کہتے ہیں، اور ٹوڈے کو الیوم کہتے ہیں۔ تم آج کا روزہ رکھ رہے ہو، نیت کل کی کر رہے ہو، تو یہ نیت فاسد ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من یقل ولم اقل فاجعل مقعدہ فی النار، فرمایا جو میں نے نہیں کہا اور تم نے کہہ دیا، جو میں نے نہیں کہا اور تم نے کہہ دیا، فاجعل مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور تم روزہ بھی رکھو، نیت بھی کرو، جہنم میں جاؤ۔ یہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ ان مولویوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے خدا کے لیے پوچھو کہ یوم اور غد میں فرق کیا ہے؟ روزہ آج کا ہے، نیت کل کی کر رہے ہیں، اور پھر اگر یہ افطاری سے پہلے یہ نیت کرے، افطاری سے پہلے، تو اس نیت کو جائز سمجھا جا سکتا۔ افطاری سے پہلے اگر کہا جائے واب صوم غدن نویت من شہر رمضان، تو یہ نیت درست شمار ہوگی، یہ آج ذہن میں رکھیں۔ اور اگر افطاری کے بعد پڑھی ہے تو یہ نیت فاسد ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے ایسی نیت کرنے والے کو جہنم کی سزا تجویز کی گئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے، کیونکہ نبی۔ اچھا تیسری بات، یہ دعا ایسے ہی ہے، یہ واب صوم غدن والی جو ٹمارو کی کرتے ہو، جیسے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، بے وقوف، تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور کوئی فرمان نبوی نہیں ہے یہ۔ جیسے وہ جھوٹی روایت ہے، جیسے یہ جھوٹی عربی عبارت ہے، یہ جھوٹی عربی عبارت ہے۔ اپنے روزوں کو خراب مت کرو، اپنے روزوں کو بچاؤ۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، مسنون دعا، جس کی سند صحیح، جس کا متن صحیح، جس کے راوی صحیح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی برکت اللہ، بس۔ یہ اتنی اصح ترین دعا ہے، اس کے مقابلے میں مجموعہ احادیث میں کوئی اور دعا نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ لیا، آپ نے ساری دعاؤں کا خلاصہ پڑھ لیا، پورا اجر لے لیا، سحری کا بھی اجر لے لیا، روزے کا بھی اجر لے لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی لے لی، اور ان کی اتباع بھی لے لی۔ بسم اللہ وعلی برکت۔ پھر ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس میں کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں،
جبکہ یہ جو جتنی میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے تو وہ کیسے صحیح ہوگی جس میں اضافہ کر دیا؟ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ سندن روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، تو کیوں اس طرف جاتے ہو جس سے عمل برباد ہو جائے؟ یہی میں نے شروع میں بیان کیا نا کہ ہم فہم و فراست کا پوائنٹ چھوڑ کر کہیں کباڑ بازار میں نکلے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، شور شرابے میں ہم بس جو ادھر سے آئی آواز پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے کہا ہے جو اس پر عمل کر کے آئے گا حوض کوثر پہ مجھے ملے گا، اور جو اپنی طرف سے جوڑتا رہا وہ ان سے ڈھونڈتا رہے گا۔ ہؤلاء سادتنا، یہ اپنے سرداروں سے جا کر لو، جن کی باتیں مانتے رہے ان سے لو، اور اگر میری بات مانی ہے تو وہ اس کا ثبوت پیش کرو۔ میری دعا یہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، سحری کھاؤ افطاری کھاؤ۔ اور ایک دعا اور ہے جو صحیح روایت سے ثابت ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا صحیح سند صحیح متن کے ساتھ ہے، اور بسم اللہ علی برکت اللہ یہ صحیح سند صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو باب صوم ہے اس سے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے روزے خراب مت کرنا، اپنے روزے مت خراب کرو، یہ برباد کر دے گا آپ کے روزے کو، کیونکہ آپ نے ابتدا ہی غلط کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے رسول اللہ کا فرض، اپنے باپ کی مخالفت سے اتباع کیسے ہوگی؟ ہمارے تو آقا نامدار ہیں، ہمارے تو شافع محشر ہیں، ہمیں تو پرچی ان کی چاہیے، ہماری تو جنت ان سے لازم ہے، ہمیں تو بخشش نہیں ملنی اگر رسول اللہ نے سفارش نہیں کی، اور رسول اللہ کی مخالفت کر کے ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور تیسرا مسئلہ